بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس وقت ہم شام کی ان گلیوں میں موجود ہیں جس جگہ حضرت زینب کا روضہ مبارک ہے، جہاں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان گلیوں سے ہوتے ہوئے حضرت زینب بنت علی کی قبر کی نہ صرف زیارت کریں گے بلکہ وہاں پر پیش آنے والے ایک معجزے کا بھی ذکر کریں گے۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے انسان 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ منظر انسان کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے کہ کیسے علی کی بیٹیاں یہاں سے گزری ہوں گی، کیسے ان کو گھسیٹا گیا ہوگا، کیسے وہ حسین کی شان بلند کر رہی ہوں گی۔ حضرت بی بی زینب کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ حضرت امام حسن و حسین کی بہن فاطمہ کی بیٹی اور علی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ حضرت حسین اپنی بہن کا انتہائی احترام کرتے۔ یہ دنیا کی واحد ہستی ہے جس نے اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بے شک حضرت بی بی زینب ایک عظیم دل کی مالک تھی۔ تمام دیکھنے والے حضرت بی بی زینب سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں سلام حضرت بی بی زینب ضرور لکھیں۔ ان پر سلام ہو درختوں کے پتوں کے برابر، آسماں کے ستاروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر۔ انہی گلیوں میں حضرت زینب نے فرمایا تھا، اے یزید، کوئی وقت آئے گا لوگ حسین کے نام کے خطبے پڑھا کریں گے۔ جب یزید کی فوج لوٹ مار میں مصروف تھی، اتنے میں ایک روبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے، خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی شیر خدا حضرت علی کی لخت جگر اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کی تھی۔ اس شیر دل خاتون کو کربلا کی خاک بھی سلام کہتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنے میں حضرت زینب کا اہم کردار ہے۔ حضرت زینب کی قربانیوں سے کربلا کی تاریخ روشن نظر آتی ہے۔ حضرت زینب انتہائی نیک اور سخی خاتون تھی۔ کربلا کے میدان میں ان کے 2 بیٹے اون اور محمد بھی شہید ہوئے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا، اس وقت پھوپھی زینب بھی ہمارے پاس تھی۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تیرے پانے والے کچھ اشراق اور اصیل ہیں، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قتیل ہیں۔ میری پھوپھی یہ شعر برداشت نہ کر سکی، وہ جلدی سے اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور وہ کہنے لگی، ہائے مصیبت، کاش آج مجھے موت آ جاتی۔ آج میری والدہ فاطمہ، باپ علی اور بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، وہ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، ہم نے دشمنوں پر فتح پا لی، ہمارے دشمنوں پر اللہ نے سختی ڈال دی، باطل مٹ گیا، حق چھا گیا۔ حضرت زینب ابن زیاد کے ان گستاخانہ الفاظ کی تاب نہ لا سکی۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جہاں میں ہمیں فضیلت بخشی۔ ابن زیاد تکبر سے کہنے لگا، تم نے اللہ کی قدرت دیکھ لی۔ حضرت زینب نے جواب دیا، ان قریب اللہ تمہیں اور ہمیں جمع کر کے انصاف دے گا۔ امام زین العابدین کھڑے ہو کر کہنے لگے، تیرا دل اور تیرا ضمیر بھی اس جھوٹے قول کی تصدیق کر رہا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین باطل پرست تھے جبکہ یزید حق پر ہے۔ افسوس، تو اس حسین کو باطل پرست کہتا ہے جو خدا اور رسول کا وفادار ہے، اور اس یزید کو حق پرست کہتا ہے جو خدا اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ ابن زیاد امام زین العابدین کی باتوں کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کر بولا، یہ کون ہے؟ میں امام حسین کے خاندان سے کسی مرد کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جلاد آگے بڑھا تو حضرت زینب نے امام سجاد کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا، اے ابن زیاد، اگر امام سجاد کو شہید کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں بھی ختم کر دے۔
اس کے بعد قافلہ سفر کرتے کرتے وادی حران پہنچا تو ایک یہودی سردار کہنے لگا، یہ مسلمان کس طرح کے لوگ ہیں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے اسی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ اسی کی بیٹیوں کو گلی کوچوں میں گھما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے حضرت امام حسین کو 10,000 دینار اور عورتوں کے پردے کے لیے چادریں ہدیے کے طور پر بھیجی۔ چنانچہ راستے میں یزیدی فوج نے وہ دینار بھی چھین لیے، حتیٰ کہ یہ قافلہ سفر کرتے کرتے شام میں پہنچ گیا۔ انہی گلیوں نے وہ آواز سنی ہوگی جب حضرت زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید کو للکارتے ہوئے کہا، تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کتنی سچائی ہے کہ اللہ کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے یزید، تو نے زمین و آسمان کے تمام راستے بند کر کے خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر گھما کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی، جبکہ تو خود بڑا عزت دار بن گیا۔ تو اس خام خیالی کا شکار ہے، تو غرور سے اپنے کندھے اچکا رہا ہے، تو میرے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا۔ دراصل تو اللہ کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ہم تو ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ خوب دل بھر کر گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ کیا یزید تیرا یہی عدل ہے کہ تیری کنیز اور گھر والیاں پردے میں ہو، جبکہ نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لایا گیا ہو؟ تو نے ہی نبی کے خاندان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اے یزید، تو نے کس قدر ڈٹائی سے یہ الفاظ کہے کہ آج اگر میرے خاندان کے افراد زندہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ جب یزید نے حضرت امام حسین کے چہرے پر چھڑی لگائی تو آپ نے تڑپ کر کہا، اے بدبخت، تو جن ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، جبکہ میرا یہ بھائی جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید، جب تو آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو اپنے کیے پر پچھتائے گا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اے خدا، جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے تو ان پر اپنا غضب نازل کر دے۔ دوستو، ہم حضرت بی بی زینب کے روزے پر پہنچ چکے ہیں۔ تمام دیکھنے والے ایک بار سلام سیدہ بی بی زینب ضرور لکھ دیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت زینب جب بات کرتی تو ان میں حضرت علی کی جھلک نظر آتی تھی۔